بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ المدرس استاد اور طلبہ کے درمیان، اسٹوڈنٹس کے درمیان یہ مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے۔ من فتح باب الفصل، کلاس روم کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ حامد حامد، انا فتحتہ، میں نے اسے کھولا ہے۔ ومن فتح النوافذ، اور کھڑکیوں کو کس نے کھولا ہے؟ اور یا ترجمہ کریں گے اور کھڑکیاں کس نے کھولی ہیں؟ انا فتحتھا، میں نے انہیں کھولا ہے۔ من کسر ھذا المکتب، اس میز کو کس نے توڑا ہے؟ انت کسرتہ یا ہاشم، کیا تم نے توڑا ہے اسے اے ہاشم؟ ذرا زور دے کے کہیں گے، انت کسرتہ یا ہاشم؟ لا انی ما کسرتہ، جی نہیں یقیناً میں نے تو اسے نہیں توڑا۔ اور رجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ تھا، کیا زکریا اور حمزہ اور عثمان مکہ سے واپس آ گئے ہیں؟ لا ما رجعوا، جی نہیں وہ واپس نہیں آئے۔ یا استاذ خرج الطلاب الجدد و ذهبوا الى المدیر، نئے طلبہ نکل گئے ہیں اور وہ مدیر کی طرف گئے ہیں۔ المدرس استاد، افہمت الدرس یا طلحۃ، اے طلحہ کیا آپ سبق سمجھ گئے ہیں؟ نعم، جی ہاں، فہمتہ جیدا، میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، اے فیصل کیا آپ نے جوابات لکھ لیے ہیں؟ لا ما کتبتھا، میں نے انہیں نہیں لکھا ہے۔ لماذا، کس لیے؟ لأننی ما فہمت الاسئلۃ، اس لیے کہ میں سوالات کو نہیں سمجھا ہوں۔ یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں سوالات کو نہیں سمجھ سکا ہوں، یا سوالات مجھے سمجھ نہیں آئے ہیں۔ احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے سورہ فجر یاد کر لی ہے؟ نعم، جی ہاں، حفظتھا وحفظت سورۃ التین ایضا، میں نے اسے یاد کر لیا ہے اور میں نے سورہ تین بھی یاد کر لی ہے۔ تمارین و مشقیں، تمرین رقم 1، مشق نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے۔ این ذهب الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں گئے ہیں؟ ذهبوا الى المدیر، افہم طلحۃ الدرس، کیا طلحہ نے سبق کو سمجھ لیا ہے؟ نعم فاہم الدرس جیدا، اس نے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ای سورۃ حفظ ابراہیم، ابراہیم نے کون سی سورت یاد کی ہے؟ حافظ سورۃ الفجر و سورۃ التین ایضا۔ من فتح النوافذ، کھڑکیاں کس نے کھولی ہیں، یا کھڑکیوں کو کس نے کھولا ہے؟ کس نے کھولا؟ فتح النوافذ، سبق کے مطابق کھڑکیوں کو کھولنے والا ہے علی الفصل، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فتح علی الفصل، علی نے کلاس روم کھولا۔ کلاس روم کا دروازہ حامد نے کھولا ہے سبق کی روشنی میں، اس لیے یہ جملہ غیر صحیح ہوگا اور یہاں کراس کا نشان لگے گا۔ ما رجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ تھا، زکریا اور حمزہ اور عثمان مکہ سے واپس نہیں آئے۔ جی ہاں، سبق کی روشنی میں وہ واپس نہیں آئے۔ ما کتب فیصل الاجوبۃ، یا اصل میں یوں ہے ما کتب فیصل الاجوبۃ، ملا کے ما کتب فیصل الاجوبۃ لانہ ما فہم الاسئلۃ، فیصل نے جوابات نہیں لکھے اس لیے کہ وہ سوالات کو نہیں سمجھا یا نہیں سمجھ سکا۔ جی ہاں، یہی بات ہے سبق کی روشنی میں۔ ما کتب فیصل الاجوبۃ لان قلمہ مکسور، فیصل نے جوابات اس لیے نہیں لکھے کہ اس کا قلم ٹوٹا ہوا ہے، نہیں ایسی بات نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہے، اس کا قلم ٹوٹا ہوا نہیں، اسے سوالات ہی سمجھ نہیں آئے۔
तमरीन रकम 3 मश्क नंबर 3 तअम्मल अल-अमसिलत अल-आतियत आने वाली मिसालों पे गौर कीजिए। अल कुरान क़रअ तालिबुल कुरान, अल कहवतु शरिब ज़यीफुल कहवता मेहमान ने कहवा पिया, अद-दर्सु कतबल मुदर्रिसु दर्सा उस्ताद ने सबक लिखा, अल बाबु फतहत आमिनतुल बाबा आमिना ने दरवाजा खोला। क़रअ तालिबुल कुरान में क़रअ फ़ेल है और तालिबु फ़ाइल है और अल कुरान मफ़ऊल है। आम मफ़ऊल को मफ़ऊल बिही कहा जाता है। तमरीन रकम 4 मश्क नंबर 4 अय्यिन फ़ाइल वल मफ़ऊल बिही, फ़ाइल और मफ़ऊल को या कह लीजिए फ़ाइल और मफ़ऊल बिही को मुतय्यन कीजिए फिल जुमल आतियती आने वाले जुमलों में। व ख़त्तन वाहिदन एक लाइन लगाइए तहत अल फ़ाइल फ़ाइल के नीचे, व ख़त्तैनी और 2 लाइनें रखिए यानी लगाइए तहत अल मफ़ऊल बिही मफ़ऊल बिही के नीचे। वशकुल आखिरा कुल्ल मिनहुमा शक्ल यशकुल शक्ल देना यानी हरकत लगाना और हरकत लगाइए उन दोनों में से हर एक के आखिरी हर्फ पे, यानी अगर पेश आनी हो तो पेश लगाइए और अगर जबर आनी हो तो जबर लगाइए। कसर तिफलुल कलमा बच्चे ने कलम तोड़ा। गसलत आमिनतुल मिंदीला आमिना ने रुमाल धोया। अकला उसामतुल इनबा उसामा ने अंगूर खाए। व अकलत ज़ौजतुहुल मौज़ा और उसकी बीवी ने केले खाए। अलमौज केलों को कहते हैं। शारिबत अल बकरतु मिला के पढ़ेंगे शारिबतिल बकरतुल माआ गाय ने पानी पिया। हाफिज़ा हमज़तुल कुरआना हमज़ा ने कुरान याद किया। वरबत फातिमतु बिनतहा फातिमा ने अपनी बेटी को मारा। क़तल रजुलुल हय्यता बिल हजरी आदमी ने सांप को पत्थर से कत्ल किया मारा हलाक किया। समिअ बिलालुन अल अज़ाना मिला के यूं पढ़ेंगे समिअ बिलालुन अल अज़ाना व ज़हब इलल मस्जिद बिलाल ने अज़ान सुनी और वो मस्जिद गया। कतबल मुदर्रिसु दर्स अला सबूरति उस्ताद ने सबक लिखा बोर्ड पर उस्ताद ने बोर्ड पर सबक लिखा। फतहल बक्कालु दुकाना फिस साअति सामिनति बक्काल दुकानदार परचून फरोश दुकानदार ने दुकान खोली फिस साअति सामिनति 8 बजे। अब देखिए इन जुमलों में सबसे पहले जुमले में अतिफलु फ़ाइल है, अल कलमा मफ़ऊल है, फिर आमिनतु फ़ाइल है, अल मिंदीला मफ़ऊल है, उसामतु फ़ाइल है, अल इनबा मफ़ऊल है, ज़ौजतुहु में ज़ौजतु फ़ाइल है, अल मौज़ा मफ़ऊल है, अल बकरतु फ़ाइल, अल माअ मफ़ऊल, हमज़तु फ़ाइल, अल कुरआन मफ़ऊल, फातिमतु फ़ाइल, बिनतहा में बिनता मफ़ऊल, अल रजुलु फ़ाइल, अल हय्यत मफ़ऊल, बिलालुन फ़ाइल, अल अज़ान मफ़ऊल, अल मुदर्रिसु फ़ाइल, अद दर्स मफ़ऊल, अल बक्कालु फ़ाइल, अद दुकान मफ़ऊल। मश्क नंबर 5 अकमिल जुमल अल आतियता आने वाले जुमलों को मुकम्मल कीजिए बिकलिमातिन मुनासिबतिन मुनासिब अल्फाज के साथ। वज़बितहा ज़बत यज़बितु ज़बत यज़बुतु दोनों तरह इस्तेमाल होता है। वज़बुत भी कह सकते हैं और वज़बितहा बिशक्ली और उन्हें ज़ब्त कीजिए शक्ल के साथ यानी हरकत उन पे हरकत लगाइए। मन फतहा मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं किसने दरवाजा खोला। मन फतहल बाबा गसलत उख्ती कह सकते हैं गसलत उख्ती सियाबा मेरी बहन ने कपड़े धोए, या गसलत उख्तिल मलाबिसा या यूं भी पढ़ सकते हैं गसलत उख्तियल मलाबिसा। नंबर 3 क़तल रजुलुल हय्यता बिल असा आदमी ने लाठी के साथ सांप को मारा। शरिबा यूसुफुल कहवता कतबल मुदर्रिसु दर्सा अला सबूरति क़रा अल खुब्ज़ है ये। अकलत अकलत सुआदुल खुब्ज़ा
سعاد نے روٹی کھائی. قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا. اسمعت الاذان یا حمزہ، اے حمزہ کیا آپ نے اذان سنی. فتح التاجر الدکان، تاجر نے دکان کھولی. خرج الطلاب من الفصل، طلبہ کلاس سے نکلے. مشق نمبر 6. اجعل بنائیے کلن ہر ایک کو من الکلمات الآتیاتی آنے والے الفاظ میں سے مفعولا بہ، مفعول بہ بنائیے یعنی استعمال کیجئے. واضبط آخرہا، اور ان الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات لگائیے. القرآن، سمعت القرآن. القہوۃ، شرب الرجل القہوۃ. التفاح، اکلت البنت التفاح. الباب، فتح الولد الباب. الدرس، كتب المدرس الدرس یا قرأ الطالب الدرس. القمیص، غسلت اخت القمیص یا غسلت آمنة القمیص. نمبر 7. تأمل المثالین الآتیین، دو آنے والی مثالوں کو پڑھیے، پہ غور کیجئے. الطلاب ذهبوا إلى الملعب، ذهب الطلاب إلى الملعب. الطالبات ذهبن إلى المكتبة، ذهبت الطالبات، ملا کے پڑھیں گے ذهبت الطالبات إلى المكتبة. دیکھیے یہاں نمبر 1 جملہ اسمیہ ہے اور اس کے نیچے جملہ فعلیہ. نمبر 2 جملہ اسمیہ ہے اور اس کے نیچے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ میں جو فعل ہوتا ہے وہ فاعل کے، وہ اسم کے مطابق استعمال ہوتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں اگر فعل کا فاعل اس کے سامنے، اس کے آگے موجود ہو یعنی ظاہر ہو، ضمیر کی صورت میں پوشیدہ نہ ہو، تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے. مشق نمبر 8. قدم الفعل فی الجمل الآتیاتی، فعل کو مقدم کیجئے یعنی پہلے لائیے. نیچے آنے والے جملوں میں اسم پہلے ہے، اسم کو بعد میں لے جانا ہے اور اسم کے بعد استعمال ہونے والے فعل کو پہلے لانا ہے یعنی جملہ فعلیہ بنانا ہے. آنے والے جملوں میں فعل کو پہلے لائیے. کما ہوا موضح فی المثال، جیسا کہ وہ واضح کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اسے واضح کر دیا گیا ہے مثال میں. الاولاد شرب القہوۃ، شرب الاولاد القہوۃ. فعل کا فاعل جب ظاہر ہو، فعل کے بعد موجود ہو، تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے. الناس سمعوا الاذان، سمع الناس الاذان. الطلاب كتبوا الاجوبۃ، طلبہ نے جوابات لکھے. كتب الطلاب الاجوبۃ. الطالبات دخلنا الفصل، دخلت الطالبات. ملا کے پڑھیں گے دخلت الطالبات الفصل. المدرسون خرجوا من الفصول، اساتذہ کلاسوں سے باہر نکلے. خرج المدرسون من الفصول. زملائی رجعوا من مکہ، میرے ہم جماعت مکہ سے واپس آئے. رجع زملائی من مکہ. اخواتی غسلن القمصان، میری بہنوں نے قمیضیں دھوئیں. غسلت اخواتی القمصان. ملا کے پڑھیں گے غسلت اخواتی القمصان. التجار فتحوا الدکاکین، تاجروں نے دکانیں کھولی. فتح التجار الدکاکین. الطبیبات ذهبن الى المستشفى، ڈاکٹر ہاسپٹل گئیں. ذهبت الطبیبات، ملا کے پڑھیں گے ذهبت الطبیبات الى المستشفى. الطلاب فهموا الدرس، طلبہ نے سبق سمجھ لیا یا طلبہ نے سبق کو سمجھا. فهم الطلاب الدرس. نمبر 9. تأمل الامثلة الآتیہ، آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے. خرج الطلاب وذهبوا، طلبہ نکلے اور چلے گئے.
قرأ الطلاب وكتبوا، طلبہ نے پڑھا اور انہوں نے لکھا. اکل الناس وشربوا، لوگوں نے کھایا اور انہوں نے پیا. کون جملا مثل هذه، اس طرح کے جملے بنائیے. مستعملا، استعمال کرتے ہوئے. الفعلین الواردین فی کل تمرین، ومستعینا بالکلمات التي بین قوسین، استعمال کرتے ہوئے ان دو فعلوں کو جو وارد ہوئے ہیں ہر مشق میں. ومستعینا، اور مدد حاصل کرتے ہوئے ان کلمات کی جو دو بریکٹس کے درمیان ہیں. دخل جلس، دخل الطلاب وجلسوا، دخل الطلاب الفصل وجلسوا. ضرب قتل، ضرب الأولاد الحية وقتلوا. قرأ فهم، قرأ الطلاب الدرس وفهموا. سمع ذهب، سمع الناس الأذان وذهبوا إلى المسجد. مشق نمبر 10. کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، جملے بنائیے استعمال کرتے ہوئے آنے والے الفاظ کو. اکل، اکل الولد الطعام. غسل، غسلت آمنة المندیل. قرأ، ضروری نہیں ہے کہ پہلا فعل ہی ہو، فعل کا پہلا صیغہ ہی استعمال کیا جائے. قرأ سو آپ قرأت بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا جملہ بھی. قرأت الکتاب، قرأت القرآن. اگر قرأ ہی کا بنانا ہے تو کہیں گے قرأ الطالب الدرس، کتب الاولاد، کتب الدرس یا کتب الاولاد الدرس. ضرب، ضرب الاولاد الحیة یا ضرب خالد حامدا. قتل، قتل السارق المسافر. دخل، دخل الولد الغرفة. دخل بغیر فی کی پریپوزیشن کے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور فی کے ساتھ بھی. چنانچہ دخل الولد فی الغرفة بھی صحیح ہے اور دخل الولد الغرفة بھی صحیح ہے. خرج الطلاب من الفصل، حفظ الطالب القرآن. شرب الطفل اللبن. فهم الطالب الدرس. سمع الناس الأذان. نمبر 11. تأمل ما یلی، غور کیجئے مندرجہ فعل پہ. من فتح الباب، انا فتحته. من فتح النوافذ، انا فتحتها. الباب، اس کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. النوافذ کے لیے ہا کی، اس لیے کہ النوافذ مؤنث ہے. النافذۃ کی جمع ہے. جس جمع کا واحد مؤنث ہو وہ جمع بھی کیا استعمال ہوتی ہے؟ مؤنث، خواہ اس کے آخر میں گولتا نہ ہو. اور ویسے بھی النوافذ چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر غیر عاقل، اس لیے اس کے لیے ہا مؤنث کی ضمیر استعمال ہوگی. الکلمات الجدیدۃ نئے الفاظ. العنب انگور. الموضوع کیلے. الموضوع واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح العنب واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. التین انجیر. الفجر فجر. جواب کی جمع اجوبۃ. سؤال کی جمع اسئلۃ. البقال دکاندار، پرچون فروش. العصا لاٹھی. حیۃ سانپ، اس کی جمع حیات. سمع سنا. فاہم سمجھا. شاربہ پیا.